اللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ انتہائی معزز علماء کرام اور شہر کے دانشوران، گاؤں کے ذمہ داران، نوجوان علماء، ائمہ مساجد اور طلبہ عزیز اور اساتذہ کرام، بہت مختصر 2-4 منٹ میں بات کہوں گا چونکہ وقت کم ہے، زیادہ وقت ہو گیا ہے۔ میں بھی بیٹھا ہوا تھا یہاں تو مجھے آج سے 25 سال پہلے کا سارا منظرنامہ میرے سامنے آ گیا۔ اس مسجد میں مولانا رستم صاحب قاسمی ہمارے ان ساتھیوں میں ہیں جو پہلے دن سے ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا کرے اور مدرسے کے دن دونی رات چوگنی ترقیات عطا کرے۔ آج مدرسے میں جنگل میں منگل ماشاءاللہ یہاں دیکھ کر کے دل بہت خوش ہوا، اور جو کام اس مدرسے سے اس علاقے میں ہو رہا ہے یقیناً آنے والا مورخ اس کو آب زر سے لکھے گا انشاءاللہ۔ اس مسجد میں دنیا کے بہت بڑے عالم مولانا ایوب کاچھوی صاحب ساؤتھ افریقہ کے، وہ بھی تشریف لائے سن 2003 میں، غالباً 2003 میں یا 4 میں اور 3 میں۔ مولانا یوسف بھام جی حضرت بن نوری رحمۃ اللہ علیہ کے براہ راست شاگرد، علماء یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ مولانا اسماعیل بھام جی ساؤتھ افریقہ کے سب سے زیرک، سب سے بڑے اور سب سے معتمد عالم تھے مولانا یوسف بھام جی، وہ آئے اس مسجد میں۔ اور ساؤتھ افریقہ کا جو ریڈیو اسلام ہے اس کے ڈائریکٹر تھے مفتی احمد بھیات، وہ تشریف لائے حضرت مولانا سید رشید مدنی کے ساتھ۔ تو یہ شروع کا دور تھا۔ آج اللہ کا شکر ہے اتنے بچے پڑھ رہے ہیں اور اتنے طلباء ہیں، مسلمانوں کا اس مدرسے سے اتنا تعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ خوب ترقیات سے نوازے۔ 2 عنوان سے یہ پروگرام ہے بھائی، ایک عنوان ہے تکمیل قرآن اور دوسرا عنوان ہے مسجد کی تعمیر جدید، توسیع جدید۔ مسجد ناکافی ہو رہی ہے طلباء کے لیے، اس لیے اس کی مسجد کا بالائی حصہ بنانے کا ارادہ ہو۔ آج میں نے دیکھا اس گاؤں میں جس دل کھول کر کے لوگوں نے چندہ دیا، یہ ایمانی حرارت کی علامت ہے، یہ ایمانی جوش کی علامت ہے کہ گاؤں دیہات میں ان کے اندر مسجدوں سے، قرآن سے اور مدرسے سے محبت کی یہ سب پہچان ہے کہ دل کھول کر کے چندہ دیا۔ اللہ تعالی ہمارے دینے کو بے حد قبول کرے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ یہ انصاری صحابہ ہیں اور زمانے جاہلیت کے شاعر صحابہ ہیں۔ اسلام قبول کرنے کے بعد اس ابتدائی اسلام کے تمام غزوات 1-2 چھوڑ کر کے سب میں شریک رہے اور بہت پائے کے شاعر تھے، لیکن اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے اپنے اشعار کا رخ دفاع اسلام اور کفار کے خلاف کی طرف موڑ دیا۔ انہوں نے ایک شعر کہا ہے، اس مجلس سے مناسبت وہ شعر رکھتا ہے کہ ایک شعر کہتے ہیں: افلح من يعالج المساجد، افلح من يعالج المساجد ويقرأ القرآن قاعدا وقائما۔ کامیاب ہے وہ آدمی جو اپنے ہاتھوں سے مسجدوں کو بناتا ہے۔ عالج یعالج کا معنی ہے اپنے ہاتھ سے کوئی کام کرنا، مسجد کے کام میں حصہ لیتا ہے، خود بناتا ہے، اینٹ گارے کے ساتھ کام کرتا ہے، اس کے ضمن میں چندہ دیتا ہے، روڑی دیتا ہے، اینٹ دیتا ہے، چھری دیتا ہے، لوہا دیتا ہے۔ افلح وہ کامیاب ہے جو مسجدوں کو اپنے ہاتھ سے بناتا ہے اور اس میں حصہ لیتا ہے، وہ کامیاب ہو گیا۔ اور دوسرا حصہ ہے وَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ قَاعِدًا وَقَائِمًا، اور قرآن کریم کو وہ بیٹھتے بھی اور اٹھتے بھی پڑھتا ہے۔ اس مدرسے میں دونوں چیزیں، مدرسہ دونوں چیزوں کا سنگم ہے۔ مسجد کی تعمیر بھی یہاں ہے اور بچے قرآن کریم تہجد میں بھی پڑھتے ہیں، نماز میں بھی پڑھتے ہیں، درسگاہوں میں بھی پڑھتے ہیں۔ بہترین مصرف ہے آپ اپنے پیسے کا، آپ نے جو یہاں خرچ کیا ہے، ابھی میرے سامنے اسٹیمیٹ تھا، اسٹیمیٹ میں 3,72,000 روپے مزدوری کے ہیں۔ یقیناً پلر میں وہ پیسہ آ جائے گا اور بھی آ جائے گا، لیکن میں آپ لوگوں سے اور آپ لوگوں کے واسطے سے فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ،
ہماری بات ان لوگوں تک پہنچا دیں جو اس مجلس میں نہیں ہیں کہ اس مزدوری کا پیسہ بھی آپ لوگ انتظام کریں گے انشاءاللہ۔ تقریباً 5 لاکھ روپے ہوتے ہیں، کریں گے انشاءاللہ آپ لوگ۔ میں اکبر بھائی سے جو مدرسے کے ٹرسٹی ہیں، مخیر ہیں، بہت علماء سے میں یہی کہہ رہا تھا کہ 10 لاکھ روپے آئیں گے، 10-12 لاکھ روپے، 5 لاکھ روپیہ رہ جائے گا، 5 لاکھ روپے مزدوری کے ہیں۔ میں مزدوری کے لیے اعلان کرتا ہوں انشاءاللہ اس صدا کو اب خالی نہیں جانے دیں گے انشاءاللہ۔ آپ کے درمیان آپ کے اس مسجد کے خدام، مدرسے خدام پہنچیں گے، آپ دل کھول کر کے مدد کی۔ یہ مسجد حضرت شیخ الاسلام کے لختے جگر مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ کے چھوٹے صاحبزادے کی توجہ سے ایسے وقت میں بنی ہے جس زمانے میں اس علاقے میں کچھ نہیں تھا۔ مولانا رستم صاحب اکابر علماء یہاں بیٹھے ہوئے، راستہ نہیں تھا، موٹر سائیکل کا راستہ تھا، کس طرح سے ہم لوگ یہاں آئے تھے، وہ سب باتیں ہمیں یاد آ جاتی ہیں۔ میں یہ دل چاہتا ہے کہ بہت بڑا یہ مدرسہ کام کر رہا ہے، میرا بھی اس میں کچھ حصہ ہو جائے، اور 2-4 روپیہ میں بھی مدرسے میں رمضان میں چندہ دیتا رہتا ہوں، جب بھی سفیر جاتے ہیں ہمیشہ میں حصہ لیتا ہوں، تو 1000 اینٹ میں بھی اس میں دوں گا، اور میرا ارادہ ہے دینے کا، تھوڑا تھوڑا کر کے دوں گا، لیکن 1000 اینٹ انشاءاللہ مدرسے میں مسجد کے لیے میں دوں گا، اللہ تعالیٰ قبول کرے۔ تو ایک تو مسجد کے تعلق سے میں نے آپ سے کہہ دیا، اس مدرسوں کی مسجدوں کے بنانے میں دل کھول کر کے اپنا سینہ کھول دیجیے۔ اچھا، مسجد میں تقاضا آئے گا مصلی کا، تقاضا آئے گا جنریٹر کا، مسجد کا جنریٹر بھی ہونا چاہیے، اور مسجد کا جنریٹر کا بھی انتظام ہونا چاہیے، اس وجہ سے جنریٹر کے سلسلے میں بھی کوشش کیجیے۔ مدرسے کی مسجدوں کو بہت کشادہ اور بہت آرام دہ بنانا چاہیے، چونکہ اس میں درسگاہیں لگتی ہیں، بڑی بڑی کھڑکیاں ہونی چاہیے، اور کھڑکیاں بہت اعلیٰ لگنی چاہیے، بہترین سلائڈنگ کے بالکل معیاری جو کھڑکی لگتی ہے وہ لگائیے، بہترین جو پنکھے ہیں کمپنی کے وہ پنکھے لگائیے، بہترین اس میں جو اس کی وائرنگ ہے وہ کیجیے، اور ضرورت پڑے کبھی آگے چل کر کے تو مسجد کا جنریٹر بھی الگ خریدیے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کا انتظامات خزانہ غیب سے کرائے۔ دوسرا عنوان تھا تکمیل تحفیظ قرآن کریم کا۔ ہمارے اکابر اور اسلاف اور ائمہ مجتہدین اور اکابر صحابہ جب قرآن کریم کو ختم کرتے تھے تو ثبوت ملتا ہے کہ وہ دعوتیں کرتے تھے۔ بہت سارے اکابر صحابہ کے سلسلے میں ہے کہ وہ دمبا ذبح کر دیتے تھے قرآن کریم کی ختم کے بنیاد پہ۔ آج الحمدللہ جن بچوں نے قرآن کریم کی تکمیل کی ہے میں ان کے والدین کو مبارکباد دیتا ہوں، کیونکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنت کی بشارت دی ہے۔ میں ان کو یہ خوشخبری سنانا چاہتا ہوں کہ آپ نے بڑا کام کیا ہے، اور جو لوگ ذمہ داران یہاں بیٹھے ہوئے ہیں مدرسوں میں بھیج کر کے اپنے بچوں کا حافظ قرآن بنانے کے سلسلے میں اپنی کوشش کو جاری رکھیں، اس لیے کہ حفاظت قرآن انہی حفاظ کے واسطے سے ہو۔ میں صرف ایک واقعہ مامون رشید کے دربار کا میں سنا کے اپنی بات میں ختم کروں۔ مامون رشید کے دربار میں بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے اہل علم کا دربار لگتا تھا، ہر سال وہ دربار لگتا تھا۔ یحییٰ بن اقسم جو ہے امام قرطبی نے تفسیر قرطبی میں اس واقعے کو انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون کے تحت ذکر کیا ہے۔ امام قرطبی فرماتے ہیں کہ یحییٰ بن اقسم یہ کہتے ہیں، یہ 4 صدی کے بڑے عالم تھے، بڑے مفتی تھے، اور بڑے محدث تھے۔ یحییٰ بن اقسم 4 صدی ہجری کے۔ یحییٰ بن اقسم کہتے ہیں کہ ایک دن مجلس لگی ہوئی تھی حضرت مامون رشید بادشاہ عادل بادشاہ کے دربار میں۔ غور سے سنیں اس واقعے کو، پھر اپنی بات میں ختم کروں گا۔ ایک نوجوان انتہائی خوبصورت کھڑا ہوتا ہے اور اسلام پر زبردست مجھ سے حملے کرتا ہے، اعتراضات کرتا ہے۔ جب مجلس ختم ہوئی تو مامون رشید نے کہا ایسا محسوس ہوتا ہے کہ تم عیسائی ہو، میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں، جو تم کہو گے وہ چیز میں تمہارا مطالبہ پورا کروں گا۔ مال و دولت ہے، کوئی چیز بھی ہے، میں تمہارے ہر مطالبے کو میں پورا کروں گا، تم مسلمان ہو جاؤ۔ اس نے کہا میرے آباء و اجداد عیسائی تھے، نصرانی تھے، میں عیسائی رہوں گا، اس مذہب کو چھوڑنے کے لیے میں تیار نہیں ہوں۔ اس طرح سے وہ چلا گیا۔ دوسرے سال پھر وہ دربار لگا، اور دوسرے سال یحییٰ بن اقسم کہتے ہیں کہ اس دربار میں آیا وہ، اور دوسرے سال وہ قرآن کریم اسلام کے سلسلے میں بہت بلیغ تقریر کی وہ نوجوان۔ تو مامون رشید نے کہا کہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ پچھلی
پچھلے سال آپ نے وہی نوجوان آپ ہو جس نے اسلام کے اوپر بہت زبردست حملے کیے تھے، اور اس دفعہ اس مجلس میں اس سال آپ اسلام کی حمایت کر رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ وہ یہ نوجوان کہتا ہے کہ میں یہاں سے اٹھنے کے بعد اسلام کی حقانیت اور نصرانیت کی حقانیت کے لیے میں بہترین خطاط تھا، کاتب تھا، 3 نسخے میں نے تورات کے لکھے اور 3 نسخے میں نے قرآن کریم کے لکھے۔ تورات میں نے تحریف کی، تبدیلی کی، ادھر سے ادھر کر دیا، الٹ پلٹ کر دیا، اور تورات کو بہت بہترین خوبصورت لکھ کر کے میں کنیسہ میں گیا، گرجا گھر میں گیا اور جا کر کے پادریوں کو پیش کیا، سبوں نے قبول کر لیا، کہیں سے کوئی مخالفت مجھے نہیں ملی۔ اور اسی قرآن کریم کو جس کو رد و بدل کر کے میں مسلمان کے جامع مسجد قاہرہ میں گیا، مسلمانوں کے یہاں عام مسلمانوں میں گیا، مسجدوں میں جا کر کے ان 3 نسخوں کو دیا، کسی مسلمان نے اس قرآن کریم کو قبول نہیں کیا اور غلطی کو پکڑ کر کے کہا کہ تم جھوٹے ہو، تم کذاب ہو، اور میری انہوں نے سرزنش کی۔ میں یہ سمجھا کہ اسلام حق ہے، اسی وجہ سے میں مسلمان ہوں۔ یہ کہتے ہیں کہ اسی سال میں حج میں گیا۔ کون کہہ رہے ہیں؟ یحییٰ بن اقسم کہتے ہیں میں اسی سال مکہ مکرمہ گیا، اور مکہ مکرمہ میں حضرت سفیان بن عیینہ سے میری ملاقات ہوئی۔ حضرت سفیان بن عیینہ ان کے استاذوں میں تھے، اور یہ پورا واقعہ بغداد کا یحییٰ بن اقسم نے حضرت سفیان بن عیینہ کو سنایا۔ سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسی بات کو قرآن کریم نے کہا ہے، بِمَسْتُحْفِظُوا مِن کتاب اللہ۔ توریت کو، انجیل کو، زبور کو اللہ نے جو نازل کیا ہے، اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے یہودیوں پر ڈال دی ہے، عیسائیوں پر ڈال دی ہے اور نصرانیوں پر ڈال دی ہے۔ تو قرآن، توریت تو میں نے تم کو دی ہے، انجیل بھی دیا ہے، لیکن اس کی حفاظت کی ذمہ داری تمہاری ہے، اور قرآن کریم کو جو اللہ نے نازل کیا ہے وہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے خود اپنے اوپر لی ہے۔ اور میرے دوستو علماء، نوجوان علماء، میں آپ سے یہ عرض کروں گا، قرآن کریم کی حفاظت کے 2 ہی راستے ہیں، ایک کتابت قرآن ہے اور ایک حفاظت قرآن، حفظ قرآن۔ کتابت قرآن قرن اول میں کیا گیا ہے جب اجازت ملی ہے، اور آج حفاظت قرآن کے سلسلے میں کھیپ در کھیپ جو حفاظ تیار ہو رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے، اگر کوئی بخت و نصر، کوئی اسلام کا مخالف قرآن کریم کو ضائع کر دینا چاہتا ہے، اللہ کا شکر ہے کہ ہزاروں حفاظ ایسے نکل جائیں گے جن کے سینے میں قرآن کریم ہے، جو ایک زیر زبر کے اس میں کوئی فرق نہیں آئے گا انشاءاللہ۔ اس وجہ سے میں یہ عرض کروں گا، ان مدرسوں کو زندہ رکھو، ان مکاتب کو زندہ رکھو، اور اپنے گاڑھی کمائی کا پیسہ دل کھول کر کے ان کے دو، ان کا تعاون کرو۔ یہ مدرسے ہیں تو اس ہندوستان میں اسلام باقی ہے، یہ مدرسے ہیں تو اس ہندوستان میں ایمان باقی ہے، اور ہمارا پرسنل لا باقی ہے۔ اگر مدرسے نہیں ہیں تو اس ہندوستان میں کچھ باقی نہیں رہے گا۔ میں آپ سے گزارش کروں گا، اللہ تعالی ہمارے دینے کو قبول کرے، اور اس مدرسے کو دین دونی رات چوگنی ترقیات سے مالا مال کرے۔ میری یہ دعا ہے، اور جہاں تک ممکن ہو سکے گا، جہاں تک ہو سکے گا، اس مدرسے اور ان کا کابر علماء کے میں ساتھ ہوں۔ اللہ تعالی ہمارے آنے کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ حضرت مولانا اسحاق صاحب جو ہمارے سب سے بڑے ہیں، وہ اس کو اچھا مولانا